عزیز دوستوں اور ساتھیوں آداب، میں شہباز شریف شعبۂ اردو سے آپ سبھی کا اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے عوامی ریڈیو ہیلو ہلدوانی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آپ 91.2 ایف ایم کی فریکوینسی پر ہیلو ہلدوانی سن سکتے ہیں۔ ریڈیو کے ذریعے یہ پروگرام اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی سے نشر کیا جاتا ہے۔ اس ریڈیو کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کے لیے مفید پروگرام نشر کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکیں۔ روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہونے والے اس جست اور بیشتر مرصع جملے کو کہاوت کہتے ہیں، جس میں تجربے کی کوئی بات مختصر طور پر بیان کی گئی ہو۔ ایسی بہت سی کہاوتیں ہیں جن کے پس منظر میں یعنی پرشٹھ بھومی میں کوئی نہ کوئی کہانی، قصہ، حکایات یا پرکوسلا بیان کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے جو عام کہاوتوں کے پس منظر کے علاوہ بیشتر کہاوتوں کے پس منظر سے ناواقف ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ روزانہ کی گفتگو میں جن کہاوتوں کا استعمال کیا جاتا ہے ان کے پس منظر سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ اس لیے میں نے خیال کیا ہے کہ کہاوت اور اس سے متعلق کہانی سے واقف کرانے کے لیے ایک کہاوت ایک کہانی کے عنوان سے سیریز کا نشر کیا جانا ضروری ہے۔ آج کی کہاوت کا عنوان ہے آدمی بات چیت سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کہاوت کا مطلب یا آشے یہ ہے کہ کسی شخص کی بات چیت یا انداز گفتگو سے اس کے اوصاف، مزاج، طبیعت یا خصلت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کہاوت سے متعلق ایک حکایات یا کہانی اس طرح مشہور ہے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنے ایک وزیر اور ایک سپاہی کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے جنگل گیا۔ کسی جانور کا پیچھا کرتے کرتے وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس جنگل میں ایک نابینا درویش کی کٹیا تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب سپاہی اس کٹیا کے پاس پہنچا تو اس نے درویش سے سپاہیانہ انداز میں پوچھا، اے اندھے، کیا ادھر سے ابھی کچھ لوگ نکل کر گئے ہیں؟ درویش نے کہا، بابا، میں تو اندھا ہوں، مگر آہٹ سے بھی مجھے پتہ نہیں چلا کہ کچھ لوگ ادھر سے گئے ہیں۔ سپاہی کے جانے کے کچھ دیر کے بعد وہاں وزیر پہنچا۔ وزیر نے درویش سے کہا، بابا، کیا آپ نے ادھر سے کچھ لوگوں کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نابینا درویش نے وزیر کو وہی جواب دیا جو اس نے سپاہی کو دیا تھا۔ وزیر کے جانے کے بعد جب بادشاہ اپنے وزیر اور سپاہی کی تلاش میں کٹیا کے قریب پہنچا تو اس نے بھی درویش سے کہا، اے محترم بزرگ، کیا آپ یہ بتانے کی زحمت کریں گے کہ کیا ابھی کچھ لوگ ادھر سے گزرے ہیں؟ درویش نے بڑی متانت سے جواب دیا، حضور، میری آنکھیں تو بے نور ہیں، مگر اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ سب سے پہلے یہاں سے آپ کا سپاہی نکل کر گیا ہے، اس کے بعد آپ کا وزیر گزرا اور اب حضور والا نے قدم رنجہ فرمایا۔ بادشاہ نے حیرت آمیز لہجے میں کہا، بابا، آپ تو کہہ رہے تھے کہ میری آنکھیں بے نور ہیں، پھر آپ نے کیسے پہچانا کہ میں بادشاہ ہوں اور ان میں سے ایک میرا وزیر تھا اور ایک سپاہی؟ درویش نے کہا، ذل الہی، میری خطا معاف ہو، آدمی بات چیت سے پہچانا جاتا ہے۔ پہلے شخص نے مجھے اے اندھے، دوسرے نے بابا اور حضور نے محترم بزرگ کہہ کر مخاطب کیا تھا، اس لیے میں سمجھ گیا کہ آپ ہی بادشاہ ہو سکتے ہیں۔ دوسرا شخص وزیر
اور پہلا آدمی ضرور سپاہی ہوگا۔